تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس دنیا کے مزے تو بہت کم ہیں، ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور صلح کرنا بہرحال بہتر ہے۔ معاف اور درگزر سے کام لو۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے فانی ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دو وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو، اور ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، اور صلح کرنا بہرحال بہتر ہے۔ اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ ہر کام کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور اپنی آواز دھیمی رکھا کرو، اور ایک دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ جس نے بھی جھوٹ گھڑا وہ ناکام ہی رہا۔ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے ہو، اور جھوٹی بات سے بچو۔ تباہی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے کچھ نہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔